نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ آیت نمبر 36 سورہ آل عمران سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ اولئک یہی لوگ، جزاؤہم ان کی جزا، مغفرۃ بخشش، من سے، ربہم ان کا رب، اور جنات باغات، تجری بہتی ہے، من سے، تحتہا اس کے نیچے، انہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، اور نعمہ کیسا اچھا ہے، اجر و اجر، عاملین کام کرنے والے، عمل کرنے والے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نیک کام کرنے والوں کا اچھا اجر ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ وہ لوگ جو نیک کام کریں گے، جو نیک کام کرتے ہیں، ان کا بدلہ اللہ کی طرف سے ان کو ملے گا، اور اچھا بدلہ ملے گا، مغفرت کی صورت میں، جنت کی صورت میں۔ جنت وہ جس میں باغات ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے پیارے، اور باغات بھی ایسے کہ جو آنکھوں کو خیرہ کر دیں ان کی خوبصورتی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اتنی خوبصورت جنت، اور وہ جنت کے باغات ہیں، اور ان باغات میں نیکوکار ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو ڈر نہیں ہوگا کہ یہاں سے ہم نکال دیے جائیں گے یا پھر ہم سے یہ باغات چھین لیے جائیں گے۔ یہ جنت جس کے نیچے نہر رواں ہے، یہ ہم سے چھین لی جائے گی، یہ ڈر نہیں ہوگا۔ اور نیکوکاروں کو، نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا، اچھا اجر ملے گا، جنت کی صورت میں، باغات کی صورت میں، ایسی جنت اور باغات جن کے نیچے نہر رواں ہیں۔ سو ہمیں بھی چاہیے اپنے تئیں پوری کوشش کریں اپنا بیسٹ دینے کی، تاکہ ہم اللہ سے امید رکھ سکیں اس کے فضل کی کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، سر توڑ کوشش کر رہے ہیں تیرے حکم ماننے کی، نیک کام کرنے کی، اور تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں تو اپنی شان کے مطابق اجر عطا کرے گا، نہ کہ ہمارے اعمال کے مطابق۔ تو جب ہمیں اپنی شان کے مطابق اجر عطا کرے گا تو پھر ہمیں جنت میں ضرور داخل کرے گا، جنت کے باغات ہمیں ضرور دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگا کریں، برکت مانگا کریں، کثرت نہیں، اس کی رضا مانگا کریں، اللہ خود مانگا کرے کہ اللہ ہمیں تو چاہیے، اچھے کام کرے تاکہ ہمیں اس کا اچھا اجر ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران، آیت نمبر 137۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ قد خلت گزر چکی، میں سے، قبلی پہلے، کم تم سے، سنن واقعات، فپس سیرو چلو، تو چلو، پس چلو، پھرو، یعنی چلو پھرو، فی میں اردی زمین، زمین میں، فپس انظرو دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، مکذبین جھٹلانے والے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا کنیکشن دیکھیں گے اس ٹاپک سے، پچھلے ٹاپک سے، کہ اگر لوگ گناہوں سے بچنے، جنت میں داخل ہونے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، تو
ظالم کو اپنی عارضی کامیابی پر اترانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کا انجام برا ہی ہوا کرتا ہے۔ احد کی عارضی فتح پر کفار نے بڑے گھمنڈ اور غرور کا مظاہرہ کیا۔ ابو سفیان نے نعرہ لگاتے ہوئے کہا حبل زندہ باد، پھر اس نے احد کے معرکہ کو بدر کا بدلہ قرار دیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کا فوری جواب دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواباً نعرہ لگایا اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ بلند و بالا اور عظمت و والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ احد بدر کا بدلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہارے مرنے والے جہنم کا ایندھن بنے اور ہمارے شہید جنت کے مہمان قرار پائے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھی کتاب المغازی میں سے، باب غزوہ احد۔ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے قرآن مجید ظالموں کو حکم دیتا ہے کہ اگر تم تاریخ کے اور آنکھ سے بے بہرا ہو تو ذرا ان جگہوں اور مقامات کو نگاہ عبرت سے دیکھو جہاں ظالموں کو تباہ و برباد کیا ہے، کہ پیغمبروں کو جھٹلانے، شریعت کو ٹھکرانے اور اللہ سے ٹکرانے والوں کا کیا انجام ہونے والا ہے یا ہوا ہے، کیا انجام ہوا ہے۔ اے اہل کفر، تمہارا انجام ہی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ چنانچہ ٹھیک اگلے سال غزوہ احزاب میں کافر ذلیل ہوئے۔ 8 ہجری میں اہل مکہ اس طرح سرنگو ہوئے کہ بیت اللہ میں سب کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کے طلبگار ہوئے، خواستگار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کے تخت الٹ گئے، یہاں تک کہ ہندوستان کی سرزمین پر راجہ داہر جیسا ظالم محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ اس طرح کفار اور کذاب لوگوں کا عبرتناک انجام ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے۔ رہنمائی حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تاریخ کے اوراق ہمیشہ کے لیے رقم ہو چکے ہیں جن سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اس آیت کے مسائل ہم دیکھیں گے کہ جھوٹے لوگوں کا انجام دیکھنے کے لیے ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھنا چاہیے، اور یہ تاریخی واقعات گناہوں سے بچنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 137۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 138۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے ھذا یہ، بیان للناس لوگوں کے لیے، وا اور ہدن ہدایت، وا اور موعظۃ نصیحت، لی واسطے یا کے لیے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے یہ بیان سب کے لیے ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ یعنی پچھلی آیات میں جو کچھ کہا گیا، جو کچھ ہمیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، جو واقعات ہمارے سامنے رکھے گئے، یہ بیان سب کے لیے ہے، سب کے لیے، آل ٹو آل، سب کے لیے، کیونکہ یہ قرآن اور یہ دین قیامت کی صبح تک تمام لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بن چکا ہے، اور ہمارے لیے ہدایت ہے اس میں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں کامیابیاں ہیں، اور نہ سمجھنے والوں کے لیے اس میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ناکامی کے۔ سو یہ بیان سب کے لیے ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت و ہدایت ہے۔ یہ بات میں نے پہلے کہہ دی، آپ کے سامنے رکھی۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور نہ سمجھنے والوں کے لیے یہ عبرت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ سو پرہیزگاروں کے لیے یہ قرآن، شریعت، دین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، تمام تر دین جو ہے وہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ یہ ہے جی ہماری مختصر آیت نمبر 138 جو کہ آپ کے سامنے رکھی۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 139 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 139 سورہ آل عمران۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے وا اور لا نہیں تاہنو، سست پڑو، وا اور لا نہیں تحزنو، غم کھاؤ، وا اور انتم تم، اعلون غالب، ان اگر کنتم ہو تم، مومنین ایمان والے، تم سستی نہ کرو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اس کا کنیکشن پہلے ہم دیکھیں گے۔ احد کی ہزیمت کے بعد تسلی دینے کے ساتھ کامیابی کی مشروط ضمانت دی گئی ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70
مسلمانوں کے 70 زعما شہید ہوئے، جن میں شیر دل اور بہادر جوان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے معرکہ بدر میں سب سے زیادہ کفار کو نقصان پہنچایا تھا۔ انہیں احد میں خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کفار نے ان کے جسد اطہر کا مسئلہ کیا، ان کے جسم مبارک کا، اور سینہ مبارک چیر کر کلیجہ چبانے کی کوشش کی گئی۔ ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ حندا نے ان کا کلیجہ چبایا، تو یہ اسی کے بارے میں تذکرہ ہے کہ ان کا سینہ چاک کر کے، سینہ مبارک چیر کر کلیجہ چبانے کی کوشش کی گئی۔ اس بھاری جانی نقصان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو شدید زخم آئے۔ درہ والوں کی کوتاہی کی وجہ سے یہ سب کچھ آنن فانن ہوا، ایک دم ہوا۔ اس شدید نقصان کے بارے میں مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے، خاص کر ایسے مجاہد جنہوں نے 1 سال پہلے بدر میں کفار کی کمر توڑ دی تھی۔ اس صورتحال پر انتہائی مغموم اور دل گرفتہ ہوئے۔ یہاں ان کی ڈھارس بندانے اور ان کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے تسلی دی گئی کہ غم زدہ ہونے اور کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگوں کے درمیان گردش ایام کرتے ہیں۔ مجاہد کا ہارنا، شہرسوار کا گرنا، اقتدار کا چھننا، جوان کا بوڑھا ہونا، تندرست کا بیمار پڑنا، امیر کا غریب ہونا، غریبوں کو تونگر بنانا، کمزوروں کو طاقت بخشنا، اوقات کا تبدیل ہونا، ایام کا بدلنا اور قوموں کا عروج اور زوال ہماری مشیت و حکم کا مظہر ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ کی قدرت و ستوت کا اعتراف ہوتا رہے۔ ہاں، ہمیشہ تم ہی سربلند رہو گے، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہو۔ رہی بات تمہیں زخم پہنچنے کی، تو اس سے بڑھ کر تم انہیں بدر کے میدان میں زخمی کر چکے ہو۔ وہ شدید زخمی ہونے، جانی و مالی نقصان اٹھانے کے باوجود ہمت نہیں ہارے، بلکہ اس سے کئی گنا پرجوش ہو کر تم پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس حوصلہ ہارنے اور غیر معمولی افسردہ ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ یہ تو گردش ایام ہے، جس کو لوگوں کے اعمال اور کردار کی وجہ سے ہم پھیرتے رہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ممتاز کر کے ان سے منافقوں کو الگ کر دے۔ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے درجے پر فائز فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹ مرنے والا اپنے خون جگر سے عملاً اللہ کے کلمہ کو بلند رکھنے کی گواہی دیتا ہے، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق مرنے کے بعد مومنوں کی روحیں مقام علیین میں ہوتی ہیں، لیکن شہداء کی روحیں اللہ تعالیٰ کے عرش معلیٰ کے نیچے ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے وہ قیامت سے پہلے ہی اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر رہنے والے مفسرین نے اللہ تعالیٰ کا منافقوں کو جاننے کا معنی ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا لیا ہے۔ عربی میں اس طرح کلام کرنے کی کئی مثالیں موجود ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس آیت کے مسائل ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو کسی حال میں غمگین اور سست نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو سربلند رہیں گے۔ نمبر 3، احد میں مسلمانوں کو زخم آئے، ان کے مقابلے میں کفار بدر میں زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دین پھیرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹانا اور مومنوں کو ممتاز کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے تفسیر بالقرآن کہ اللہ کا حکم اور مومن سربلند رہیں گے۔ نمبر 1، اللہ کا حکم بلند رہے گا، سورہ توبہ آیت 40۔ نمبر 2، مومن ہی ہر حال میں بلند رہیں گے، سورہ آل عمران 139۔ نمبر 3، مومن اللہ کا لشکر اور غالب رہیں گے، سورہ المجادلہ آیت 22۔ اور یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھیں گے قرآن کی آیات سے، گردش ایام۔ نمبر 1، بدر میں مومنوں کو فتح ہوئی، سورہ آل عمران 123۔ نمبر 2، احد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، سورہ آل عمران 140۔ نمبر 3، احزاب میں مسلمان فاتح ہوئے، سورہ احزاب آیت 25، 26 اور 27۔ اور نمبر 4، مکہ میں فتح یاب ہوئے، سورہ الفتح آیت نمبر 1۔ اور حنین میں تکلیف دیکھنا پڑی، سورہ توبہ آیت 25۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 139، جس میں بدر اور احد کے بارے میں
آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 140۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللہ لا يحب الظالمین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ ان اگر یمسسکم تمہیں پہنچا کرہن زخم فپس کا البتہ مسا پہنچا قوم قوم کرہن زخم مثلہ اس جیسا وا اور تل کا یہ ایام نداولہ ہم باری باری بدلتے ہیں ان کو بینہ درمیان الناسی لوگوں کے ولی یا علما اور تاکہ معلوم کر لے اللہ الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے وا اور یتخذ بنائے منکم تم سے شہداء شہید یعنی کہ شہیدوں کی جمع ہے وا اور اللہ یحب دوست نہیں رکھتا ظالمین ظالموں کو یعنی کہ ظالم جمع میں آتے ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے اگر تم زخمی ہوئے تو دوسرے لوگ بھی تو ایسے ہی زخم کھا چکے ہیں۔ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نمایاں کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں نے آپ سے 139 جو ہے آیت اس میں تفصیل سے اس کے بارے میں آپ کو پڑھایا۔ یہ دو آیات اوپر تلے ہیں جن کو میں نے ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کیا آپ کے سامنے کہ کچھ لوگوں کو شہادت کے درجے پر اللہ تعالیٰ فائز فرمانا چاہتے تھے، ان کو شہادت کے درجے پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹ مرنے والا اپنے خون جگر سے عملاً اللہ کے کلمہ کو سربلند رکھنے کی گواہی دیتا ہے، اس لیے اسے شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن و حدیث کے مطابق مرنے کے بعد مومنوں کی جو روحیں ہیں وہ مقام علیین میں جمع ہوتی ہیں، لیکن شہداء کی جو روحیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش معلیٰ کے نیچے، اور یوں قیامت سے پہلے ہی وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہی انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ تو بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو بہت زیادہ زخم ملے، احد میں مسلمانوں کو ملے، لیکن اتنے نہیں جتنے مسلمانوں کے ہاتھوں کفار نے کھائے تھے، لیکن احد میں زخم تو ملے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح تم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتا ہوں، حالات اور واقعات بدلتا ہوں تاکہ منافقوں کو مومنوں سے الگ کر دوں، اور پھر یہ کہ جو نیکوکاروں میں سے شہداء جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچے، شہید ہو کر اللہ کے عرش کے نیچے جمع ہوں اور شہید کے درجے پر فائز ہوں، جو کہ بہت اونچا درجہ، بہت اعلیٰ مقام شہداء کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نمایاں کر دیتا ہے، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ان کو ایمان والوں سے الگ کر دیتا ہے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، اور مومنوں سے مجھے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ منافقوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ مومنین سے محبت رکھتا ہے، اللہ خشیت رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، متقین سے محبت رکھتا ہے، صالحین سے محبت رکھتا ہے، شہداء سے محبت رکھتا ہے، جو عابد ہیں ان سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 141۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور لِيُمَحِّصَ تاکہ پاک صاف کر دے اللہ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے اور یمحق اور مٹا دے کافرین، کافر جمع میں آ جاتے ہیں کافروں کو۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ممتاز کر لے اور کافروں کو مٹا دے۔ یہ بھی پچھلی دو حدیث کے ساتھ ہیں کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یعنی دنوں کے ہیر پھیر سے، ایام کی تبدیلی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو ممتاز کر دے، نمایاں کر دے، اونچا درجہ دے دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ایام کو بدلتا ہے، یعنی مجاہد اگر ہارتا ہے اس لیے ہارتا ہے تاکہ وہ دوبارہ کوشش کرے،
اور پہلے سے زیادہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ، اور پھر وہ جو پہلے سے زیادہ ہمت اور حوصلہ، جوش اور جذبہ ہے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے، اللہ اس میں مدد کرتا ہے، اور پھر اس جوش اور جذبے کا بھی اللہ تعالیٰ مجاہد کو اجر دیتا ہے۔ شہسوار جب میدان میں گرتا ہے تو وہ جب دوبارہ کھڑا ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ دوبارہ سوار ہوتا ہے اور حملہ آور ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ جو تندرست ہے جب بیمار پڑتا ہے تو اس کو جو تندرستی ہے، جو صحت ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ پھر جب بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری میں اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں ایک کانٹا بھی چبھاؤں گا تو اس کے بدلے بھی مجھے تکلیف ملے گی نا کانٹا چبھنے کی، اس کے بدلے بھی گناہ معاف کروں گا۔ تو یوں تندرست کا بیمار پڑنا جو ہے وہ باعث رحمت بھی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ نعمت کی قدر بھی ہو جاتی ہے، تندرستی کی قدر ہوتی ہے، صحت کی قدر ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تندرستی اور صحت دی ہوئی تھی، اللہ نے دی تھی، اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب انسان کو بیماری آتی ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ کانٹا اگر چبھ جائے تو اس کے بدلے بھی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور بیماری آئے بھلے وہ ایک دن کے لیے ہی کیوں نہ آئے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا کہ نہیں، کیوں نہیں کرے گا۔ یوں اس تکلیف میں بھی، اس ہار میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ممتاز کر لے اور کافروں کو مٹا دے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو ممتاز کرتا ہے اور کافروں کو مٹاتا ہے۔ یہ ہے ہماری آیت نمبر 141۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 142۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 142۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، ان کے تدخلوا، تم داخل ہوگے، جنت، جنت، اور لما بھی نہیں، یعلم اللہ، اللہ نے معلوم کیا، الذین، جو لوگ، جاہدوا، جہاد کرنے والے، منکم، تم میں سے، اور یعلم، معلوم کیا، صابرین، صبر کرنے والے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ آزمائش سے قوموں کے کردار میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ احد کی عارضی شکست اسی سلسلہ کی کڑی سمجھنا چاہیے۔ دنیا کی یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آدمی کا مقصد جتنا بلند اور اہم ہوتا ہے اتنی ہی وہ محنت اور اس کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے۔ مومن کی زندگی کا مقصد دین کو سر بلند کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا ہے، جس کا ما حاصل جنت ہے۔ یہ مقصد عظیم جو ہے خالی دعووں اور کھوکھلے نعروں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے مال لٹانا، پیٹ پر پتھر باندھنا، گھر بار چھوڑنا، اولاد قربان کرنا اور جسم کٹواتے ہوئے صابر و شاکر رہنا پڑتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا حصول ممکن ہوا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجبت الجنت بالمقارح، جنت مصائب اور مشکلات میں گری ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق۔ اب یہاں ایک لطیف سرزنش کے ساتھ مسلمانوں کو باور کروایا جا رہا ہے کہ تم خود ہی تو موت کی تمنا کر رہے تھے، یعنی جو لوگ کسی وجہ سے بدر کے معرکہ میں شامل نہ ہو سکے وہ تمنا کرتے تھے کہ کفار کے ساتھ پھر کب لڑائی ہو جس میں ہم اللہ کے راستے میں کٹ مریں۔ جب احد میں موت سے تمہارا آمنا سامنا ہوا اور کچھ لوگ موت کا لقمہ بنے، موت سے جب آمنا سامنا ہوا اور کچھ لوگ موت کا لقمہ بنے تو تم اس پر حیرانگی کا اظہار کر رہے ہو کہ ہمیں یہ جانی نقصان کیوں اٹھانا پڑا۔ یہاں موت کی تمنا سے مراد شہادت ہے، جو مومن کی منزل مقصود اور جنت کے حصول کا مؤثر زینہ ہے، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد کی روایت ہے۔ اس آیت کی ہم مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، صبر اور جہاد کے بغیر کوئی ایماندار جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2،
क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह में मुजाहिद मौत को अपने करीब देखता है। नोट, सब्र की फ़जीलत के बारे में अगर देख लीजिएगा, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि सब्र की जो फ़जीलत है ना, ये मैंने नोट इसलिए कहा ना कि अगर आप चाहें तो जाके दोबारा पढ़ सकते हैं, क्या भला सूरह बकरा आयत नंबर 153 को सुन सकते हैं। सब्र की फ़जीलत है, उसमें फ़जीलत के बारे में जो है वो डिटेल है। मैंने आप लोगों को इसके बारे में जो है वो डिटेल से 153 आयत नंबर में पढ़ाया हुआ है कि सब्र की अगर फ़जीलत आपने देखनी है ना, तो वो सूरत बकरा आयत नंबर 153 जो है उसको जाके सुनिए तो आपको पता चलेगा। यह है जी हमारी आयत नंबर 142 जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है, और हमारा आज का लेसन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह ताला कल आयत नंबर 143 से अपने लेसन का आगाज़ दोबारा करेंगे अल्लाह के हुक्म से। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।